بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برازیل کے علاقے کمپینیا میں سن 2005 میں کچھ شرابی دوستوں کا گروپ سیر کو جا رہا تھا۔ تب ان میں سے ایک لڑکی کی ماں نے فکرمند ہوتے ہوئے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، جاؤ خدا تمہارے ساتھ ہی تمہاری حفاظت کرے۔ لڑکی نے جواب دیا، اگر خدا ہمارے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے گاڑی کے اندر کوئی جگہ نہیں رہی، صرف گاڑی کی ڈگی میں جگہ مل سکتی ہے۔ ان کے جانے کی کچھ ہی گھنٹوں بعد خبر ملی کہ خوفناک حادثے میں وہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گاڑی کے پچھلے حصے کو نقصان نہیں پہنچا۔ مارلن ٹاؤن مونر کی ایک پارٹی میں جب ایک عملی کام کے لیے مبلغین میں سے ایک نے کہا کہ خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، تب اس نے جواب دیا، اور خدا سے یہی کہو کہ مجھے اس ہفتے اس کی ضرورت نہیں۔ اس بات کے کہنے کے ایک ہفتے بعد ہی وہ اس گھر میں مر گئی۔ ٹائٹینک بنانے والے تھامس ایڈورڈ سے ایک صحافی نے پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اس جہاز کو تو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ پھر اس جہاز کا جو حشر ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ برازیل کے الیکشن میں ایک امیدوار نے ایک انٹرویو میں کہا، اگر مجھے 50,000 ووٹ مل جائیں تو مجھے خدا بھی نہیں ہرا سکتا۔ اس 50,000 ووٹ مل گئے لیکن حلف اٹھانے سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی۔ بے شک اللہ پاک بہت رحیم اور کریم ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کے تکبر پر اس کی پکڑ کر کے اسے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ کبھی تکبر کے بول نہ بولے، کیونکہ ایسا گناہ ہے جس پر کبھی بھی فوراً سزا مل سکتی ہے۔ ہر بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ حضرت حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میری ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، تجھے اس ذات کی قسم جس کی تو عبادت کرتا ہے، اپنے معبود سے سوال کرو کہ وہ ہمیں کوئی عجیب و غریب نشانی دکھائے۔ میری یہ بات سن کر راہب نے کہا، تم کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، تم جس کی عبادت کرتے ہو اس سے دعا کرو کہ وہ سامنے خالی زمین میں تازہ کھجوروں سے لدا ہوا ایک درخت اگا دے۔ اور راہب اپنے گرجا گھر میں داخل ہوا اور کچھ دیر بعد آ کر کہنے لگا، وہ دیکھو تمہارے سامنے کیا ہے۔ جب میں نے سامنے کی طرف دیکھا تو وہاں ایک کھجوروں کا درخت نظر آیا جس میں تازہ کھجور لگی ہوئی تھی۔ پھر اس راہب نے مجھ سے کہا، اے دین محمدی کو ماننے والے، اب تو اپنے معبود سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے اب کوئی عجیب و غریب نشانی ظاہر کرے۔ میں نے کہا، اے راہب، اب بتا تو کس طرح کی نشانی دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، تو اپنے معبود سے دعا کر کہ وہ اس کھجور کی گرد سبزہ اگا دے اور ہریالی ہی ہریالی کر دے۔ راہب کی بات سن کر میں ایک طرف کو گیا اور مالک حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس سے اس طرح کی دعا کی، اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، تیرے دین کی سربلندی کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اے میرے مولا، میری دعا قبول فرما۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا وہ زمین جو ابھی کچھ دیر پہلے ویران تھی اور اس پر سبزہ نام کا کچھ بھی نہ تھا، الحمدللہ وہ سرسبز و شاداب ہو چکی تھی۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور کھجور کے چاروں طرف بہترین قسم کے پودے اگے ہوئے تھے۔ پھر میں نے اس راہب سے پوچھا، اے راہب، تجھے تیرے معبود کی قسم، اب تو سچ سچ بتا، تو نے کن الفاظ کے ذریعے دعا کی اور کس سے دعا کی؟ اس راہب نے جواب دیا، تمہارے یہاں آنے سے پہلے ہی اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی، اور پھر جب تم نے نشانی دکھانے کے لیے کہا تو میں گرجا گھر میں گیا اور تمہارے قبلہ یعنی خانہ کعبے کی طرف سجدہ کیا، پھر اس طرح دعا کی، اے میرے پروردگار، جس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو نے میرے دل میں ڈالی ہے، اگر وہ تیرے نزدیک حق اور سچ اور مقبول ہے تو مجھے یہ نشانی دکھا دے، تازہ پھلوں سے لدا ہوا کھجور کا درخت اگائے۔ میں نے انہی الفاظ کے ساتھ دعا مانگی تھی۔ حضرت حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ نے اس راہب سے کہا، ہمیں یہ دونوں نشانیاں ایک ہی ذات نے دکھائی ہے جو واقعی معبود مقبول ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن کر اس راہب نے کہا، حضور، میں نصرانیت سے توبہ کرتا ہوں اور سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔